السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سبھی اپنی فیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے۔ تو چلیے جی، آج ہی ہم لوگ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بنانے والے ہیں چکن سلامی، ٹھیک ہے؟ بہت ایزی، بہت جھٹپٹ، بہت انسٹنٹ ہے۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں میں نے لے لی 5 سے 6 سبز مرچیں، ان کو ہم لوگوں نے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی ہم لوگوں نے لے لینے ہیں پیاز کو بھی ہم نے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کے پیاز کا استعمال کیا ہے۔ اب باری آتی ہے کارنز کی، ٹھیک ہے؟ ایک مٹھی پر ہم لوگوں نے ابلے ہوئے کارنز لے لینے ہیں، ان کو بھی اچھے سے ہم لوگوں نے الیکٹرک چاپر سے چاپ کر لینا ہے۔ اب ہم لوگوں نے لے لینا ہے تھوڑا سا فریش دھنیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بھی ہم لوگوں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لینا ہے۔ اب باری آتی ہے چکن کو چاپ کرنے کی۔ 1/2 kg میں نے چکن کا استعمال کیا ہے، چاپ کر لیا۔ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہم نے اکٹھا کر لینا ہے اور مسالے شامل کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، 1/2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچوں کا پاؤڈر۔ اب ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے اکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں۔ اب ہم لوگوں نے لے لینا ہے ایک فوائل پیپر اور سارے میٹیریل کو ایک ساسج شیپ دے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹافی کی شیپ میں اس کو راؤنڈ کر لینا ہے۔ جتنے اچھے سے ہم اس کو پیک کریں گے اتنا ہی بہترین سلامی بنے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو اور پرفیکٹ ٹیسٹ دینے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جو چکن ہے وہ اچھے سے چاپ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈلی جو یہ ہم لوگوں نے ٹافی شیپ دی ہے یہ بہت ہی ٹائٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگوں نے کسی بھی بڑے برتن میں اچھے سے پانی بوائل کر لینا ہے اور اس کو ڈپ کرنا ہے فار اراؤنڈ 25 to 30 منٹس، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ ایئر فرائی کر لیں اس میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ یہاں آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، میں نے ان کو باہر نکال لیا تھا۔ جیسے یہ ٹھنڈے ہوئے میں نے چیک کیا یہ اچھے سے بن چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگوں نے اس کو کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پتلا پتلا سا ہم ان کو کٹ کر لیں گے اور ہم اس کو کر لیں گے فریز۔ ظاہر ہے ایک ہی ٹائم پہ اتنا تو نہیں کھایا جا سکتا، تو ہم اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کنٹینر لے لیا، اس میں ان سب کو اچھے سے رکھ دیا اور ہم اس کو اس حساب سے فریز بھی کر سکتے ہیں فار اراؤنڈ 1 منتھ۔ اچھا، اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم اس کو ڈائریکٹلی ایسے ہی کھا لیں کیونکہ یہ بھی پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم جس طرح شامیاں تلتے ہیں ویسے ہم اس کو اچھے سے تل لیں، تھوڑا سا آئل لگا کے، اور کسی بھی بن کے اندر ایز اے برگر پیٹی لے لیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی سینڈوچز بنا لیں۔ تو یہاں میں نے برگر بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ سب گھر والوں نے بہت پسند کیا، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ایزی، بہت سمپل ہے۔ کوئی گیسٹ آئے تو ہم آرام سے سینڈوچز وغیرہ بنا سکتے ہیں، انسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔